مندوبین حضرات اور ہمارے سامنے مستقبل کے ہونہار بچے اور بزرگوں اور سرپرستوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم اور آپ شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشگوار اور خوش نصیب موقع نصیب فرمایا کہ ہم ایک دینی جلسہ اور دینی مجلس کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، ہم اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں تو ان کے بعد انسان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یقیناً اس قیمتی زمین پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں علم نبوی کے نام پر، ایک مدرسہ اور ایک دستار حفاظ کرام کے نام پر، تو سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس مرحوم اور مغفور کے لیے دعائیں خیر کریں جنہوں نے یہ قیمتی زمین اللہ کے نام پر وقف کی ہے۔ میری مراد جناب حاجی الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم چونکہ آپ کے علاقے کے ہیں، اس ادارے کی نسبت سے تمام چیزوں کی جانکاری رکھتے ہیں۔ بڑا افسوس، سب افسوس ہمارے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی اور اس بستی والے کے لیے بھی کہ آج اس باغ و بہار کو، اس چمن کو جس نے سینچا اور سنوارا ہے، وہ ضابطۂ خدابندی کے مطابق ہمارے اور آپ کے درمیان سے روپوش ہو چکا ہے۔ اس مدرسے کے سیکریٹری جناب توحید بھائی، جنہوں نے خون پسینہ لگا کر اس مدرسے کو سینچا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک عالم بزرگ، نیک نیت اور اچھی صفت کے انسان مفتی زکریا صاحب جو بلوا کے تھے، جو اس مدرسے کے ناظم تھے، انہوں نے انتھک قربانیاں دی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان سے روپوش ہو گئے۔ اللہ عالمین انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ موجودہ جو انتظامیہ ہے، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں خلوص دے، اخلاص دے، للہیت دے، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس چمن کی آبیاری کر سکیں اور اپنے وقت کو لگا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ بھی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس لائق، اس قابل اور ایسا بنائے کہ ہم آخری دم تک صرف یہی ادارہ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے نام پر جہاں بھی جو دینی ادارے قائم ہیں ان کی خدمات کرنے کی ہمیں اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میں نے ابھی ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور میرا موضوع سخن کچھ الگ تھا، لیکن اس جلسہ کے روح رواں جناب مولانا سلمان کوثر صاحب اور جناب مولانا صابر صاحب نے مجھے کہا اور کچھ مخصوص عنوان دیا جس پر مجھے بولنا تھا اور انشاءاللہ میں اسی پر بولوں گا، لیکن چونکہ میں نے قرآن کی آیت ایک تلاوت کی ہے جس کا تعلق علم سے ہے اور میرا حق بھی ہے کیونکہ یہ جلسہ ایک عنوان اس کا دستار بندی کا بھی ہے۔ یہ بالخصوص شیامپور بستی والوں کے لیے بہت ہی مبارک موقع ہے، بہت ہی پاکیزہ سمے ہے کہ 10 حافظ قرآن، 10 ایسے حافظ قرآن جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے، 10 ایسے حافظ قرآن جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کے 10 آدمی لے کر وہ جنت میں جائے گا، 10 ایسے حافظ قرآن جو ہماری اور آپ کی سفارش کرے گا، 10 ایسے حافظ قرآن جس کو احادیث میں فضائل و مناقب کے ساتھ نوازا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ جس کے سر پر حفظ کی دستار بندی ہوگی اللہ رب العزت اس کو نور عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تاج عطا کریں گے۔ تو اے شیامپور والے، تم خوش نصیب ہو، تم خوش قسمت ہو، تم سعادت مند ہو کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے سے، تمہارے ادارے سے 10 بچے کی حفاظ کرام بن کر کے نکل رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کے بدولت ہماری بھی بیڑا پار ہو جائے، ہماری بھی مغفرت ہو جائے، ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ میرے دوست اور داد دیجئے اس مدرسے کے ذمہ داران کو، کوئی سرکاری مدارس والے نہیں ہیں، ان کو سرکار تنخواہ دے رہی ہے، کوئی سعودی والے مدرسے نہیں ہیں
کہ سعودیہ نظام سے ان کو کچھ مل رہا ہے، کوئی کویتی مدرسہ نہیں ہے کہ کویت سے کوئی ڈالر آ رہا ہے، بلکہ یہ وہ اصحاب سلطان ہیں جو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے کندھوں میں بوریوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے سائیکل پر جھولا کو لٹکاتے ہیں اور بھیک کی طرح ان بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ میرے دوستوں قربان ہو جائیے ان پر، مر مٹیے ان کی سعادت پر، ہم اور آپ فدا ہو جائیے ان کی اس نیک بختی پر۔ کون ہوگا آج کے دور میں؟ کس کو غیرت نہیں ہے جو جھولا اٹھا کے کسی کے دروازے پر جائے گا؟ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہی لوگ دروازے میں جا کر سائیکل لے کر کے جا کر رسیدوں کی بوریوں لے کر کے جا کر کے آپ کو کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کے زمین کو جھنجھوڑتے ہیں اور آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں اتنے بچے ہیں، آپ اس کی حفاظت کے لیے کچھ مدد کیجیے۔ میرے دوستو احسان، ورنہ حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ نہ زکات لینے کے لیے مولوی کو کسی کے دروازے پر جانا ہے، نہ زکات والے کو چاہیے کہ خود مدرسے میں پہنچا دیا کرے۔ حدیث کا تو مفہوم یہ ہے کہ جس کے اوپر زکات ہے وہ خود سے چل کر کے جو صاحب ضرورت پہ جہاں زکات کا استعمال جائز ہے وہاں دے۔ لیکن آج تو دور ہی الگ ہے کہ بیچارے مولانا مدرسے والے ہمارے پاس صاحب جہاد و استداد کے پاس جاتے ہیں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو ہمارے ذمہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ میرے دوست چلے جائیں گے وہ اس بینر پہ ہم جمع ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ اگر ہمارا بچہ حافظ بن جائے، ہمارا بچہ عالم بن جائے، اگر ہمارا بچہ حافظ کے بعد ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کس نے روکا؟ آپ رزلٹ اٹھا کر دیکھیے، اگر آپ زندہ دور ہیں، اگر آپ دنیا کی تاریخ سے واقف رکھتے ہیں، موجودہ دور کے حالات سے بھی واقف ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ جو بچہ مدرسہ سے پڑھ کر کے اپنا پیٹرن چینج کر کے اسکول میں جاتا ہے، یا مدرسہ سے حافظ بن کر کے وہ ڈاکٹری کرتا ہے، انجینئر کرتا ہے، یا کسی سیول کی تیاری کرتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اسکول کے بچوں کے بنسبت مدرسوں کی بچوں کی کارکردگی زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم جہاں زندہ قوم ہیں، جہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ابھی آپ اپنی تقریر سن رہے تھے، آپ ہم سے پہلے مفتی صاحب آپ کو حالات کے مطابق، حالات کچھ نہیں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کچھ حالات ہیں، حالات کو پیدا کرنے والے ہم خود ہیں، حالات کو پیدا کرنے والے، حالات کو جنم دینے والے ہم خود ہیں، ہم اپنی اچھائی برائی کے مالک خود ہیں، ہم چاہیں تو حالات کو بدل سکتے ہیں، ہم چاہیں تو حالات کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جب چاہ لیں گے تب ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کوئی کسی کی حالت کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ انسان خود اپنے اندر میں غور و فکر نہیں کر لے، اپنے آپ میں جھانک نہیں لے کہ میرا قدم کدھر جا رہا ہے، میرا ڈگر کدھر ہے، میرا نگر کدھر ہے۔ جب تک آپ ایک جو نقشہ متعین نہیں کر لیجیے گا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ دوسروں کے اوپر کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ کسی حکومت کی سازش کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ آپ کسی ملک کی تحریک کو کیوں گنوا رہے ہیں؟ آپ محاسبہ کیجیے اپنے نفس کے اندر، آپ غور فکر کیجیے اپنے اقوال و افعال کے اندر، آپ غور فکر کیجیے اپنے زندگانی شیڈول کے اندر، آپ کی زندگی جینے کا کیا شیڈول ہے، آپ اس کو غور کیجیے، آپ کے بچے کی زندگی کا کیا شیڈول ہے، آپ اس کو مرتب کیجیے، آپ کے بچے کو کہاں کیا کرنا ہے، آپ اس کی روٹین بنائیے، تبھی آپ ہم کامیاب ہوئیے گا۔ اس طرح کھائیے گا اور سو جائیے گا، ہمارے میں اور چوپایوں میں اور بندروں میں کیا فرق ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ نے ہمیں تو انسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں خود ہی اپنے سے روٹین تیار کرنا ہوگا اور اس روٹین پر اپنے آپ کو چلانا ہی ہوگا، تبھی ہم اور آپ سکسیس ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو حافظ بنائیں گے آپ لوگ بچوں کو؟ ابھی 10 بچے ہو رہے ہیں، شام پور کا کتنا بچہ ہے؟ غور کیجیے گا، پوچھیے گا کر کے، اگر 2-4 بچے بھی شام پور کے ہیں تو کامیابی کی ضمانت آپ کے نام ہے، اس ادارے کی کامیابی آپ کے نام ہے کہ جہاں یہ ادارہ علاقے کے دیگر گاؤں کو فیضیاب کر رہا ہے، وہاں شام پور کے بھی محلے کو، کوچے کو، گلیوں کو بھی سیراب کر رہا ہے، تب تو اس کا قیام بہت ہی بہتر ہے اور اس کا قیام بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر شام پور کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو تو سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا۔ یہ جلسہ
یہ جلسہ شامپور والوں نے بنایا اور شامپور کے تمام لوگوں نے نہیں بنایا، لیکن تعاون سب کا رہا۔ کسی نے پیسے سے، کسی نے اناج سے، کسی نے ہمت سے، کسی نے وقت سے، کسی نے اپنے بچے کو بھیج کر، کسی نے اپنے ابا کو بھیج کر، کسی نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ضرور تعاون کیا ہے، لیکن اس جلسے کی کامیابی کیا یہی ہوگی جو آج کے وقت میں ہے؟ کیا ہمیں یہاں تقریر کر کے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا؟ جلسہ لوگ کیوں کرتا ہے؟ ارے جو کہ ہاٹ یہاں سے 7-8 کلومیٹر کے دور پر ہے، پلاسی 5 کلومیٹر کے دور پر ہے، مدن پورہ آپ کا 5-6 کلومیٹر کے دور پر ہے۔ ہم اور آپ ارڑیا آتے جاتے رہتے ہیں، سب سامان لاتے ہیں، یہ تو دین کا نمازمہ جمع ہوا ہے۔ اگر اس ٹائم میں بھی رات کے 10 بجے بھی ہم یہاں مینا بازار سجا کر کے بازاروں میں گھومیں، ہم سڑکوں پر گھومیں، ہم ایگانہ برادری کو نبھائیں، تو میرے دوست اور اس جلسہ کی برکت میرے گھر میں یا میرے گاؤں میں، میرے سماج میں کہاں سے آئے؟ یہ جلسہ تو اس لیے سجایا گیا ہے کہ جو علماء کرام آئے ہیں اس کو سننا ہے، اور جو ایگانہ برادر آپ کا سننے آیا ہے اس کو لے کر کے بیٹھ کر کے سننا ہے، نہ کہ اس کی آج مہمان نوازی گھر میں کرنی ہے، بہترین کھانا کھلانا ہے اس کو۔ جو جلسہ سننے کے لیے آپ کے دوسرے رشتہ دار لوگ آئے ہیں ان کی بہترین ضیافت کرنی ہے، لیکن وہ ضیافت کا اہتمام کون کرے گا؟ مغرب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں سب سامان لا کے رکھ دیا ہوگا، جو گوشت مچھلی ترکاری لانی ہے سب رکھ دیا ہے، اور گھر کی جو ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کا کام ہے کہ بڑھیا سے پکا کر کھلائیں مہمان کو، اور آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو جلسے میں لائیں، تبھی تو سعادت اور تبھی تو نیک بختی ہوگی۔ اور اگر اس مہمان کے ساتھ آپ کا بچہ، آپ کا اہل خانہ ضیافت میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا چوک چوراہے پر کہیں چائے پی رہا ہے، تو میرے دوستو اس کا بھی وقت ضائع اور آپ کا بھی وقت ضائع۔ اور کہا گیا ہے الوقت اسمر من الذهب والفضة، کہ وقت سونا اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہ ہم نے وقت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنے آپ کو گوایا۔ جب ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت بھی ہمارا قدر نہیں کرے گا، اور ہم کس فٹ پاتھ پہ رہیں گے کہنا مشکل ہے میرے دوست۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا، میری آواز جہاں بھی جا رہی ہے، اگر آپ ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں یا اگر آپ میزبان ہیں تو آپ جلسے میں آئیے۔ آپ کی بہترین مہمان نوازی اس پنڈال میں ہے، آج کی سب سے اچھی میزبانی اس پنڈال میں ہوگی۔ خدا کی قسم اگر آپ اس پنڈال کے علاوہ باہر دیگر کام میں ہے تو آپ کا آنا فضول، آپ کا جانا فضول، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہیں آپ گناہ کے مرتکب نہ بن جائیں۔ کتنی محنت سے جلسے کو سجاتا ہے، اور آپ آئے، آپ کی محبت کی بات ہے، ورنہ جلسہ کہاں نہیں ہوتا؟ آپ کے پاکٹ میں جلسہ ہے، نکالیے گا موبائل، ہم کو کس کو سننا ہے؟ جرجی صاحب کو سننا ہے، ایک دم دبائیے گا کلک جرجی صاحب، کس کو سننا ہے؟ مولانا شاہد علی کو سننا ہے، دبائیے گا یوٹیوب پہ شاہد علی صاحب۔ لیکن آپ نے اس موبائل کو چھوڑ کر ایک قربانی دی ہے اور اس پنڈال میں یہاں پر آئے ہیں، تو آپ کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھیے اور طریقے سے علماء ربانیین کی بات کو سنیے، انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی آپ کو۔ جلسہ میں آنے کا مقصد میرا دوست، میرے دوست یہی ہے، ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں ہیں، ہم آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ حلوہ وہاں توڑ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سپول اور سہرسہ کے دکاندار یہاں پر آ چکے ہیں، ہم تو صرف اور صرف یہ کہیں گے کہ ہم لوگ کلمہ واحد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پیرائی ہے، ان کا جو پیغام ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہماری یہی مشن ہے اور ہم یہی کہیں گے۔ بے شک جلسے میں ہم آئے ہیں، ہم کیوں آتے ہیں جلسے میں؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ سبھی کو پتا ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ یا ہماری شکل تو نہیں دیکھنے آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے اور زلیخا کی طرف چلے جائیں گے اور دیکھ کر کہیں گے بہت خوبصورت مولانا ہے؟ شکل تو نہیں، بات سننے آئے ہیں۔ بات کب سنیے گا؟ جب آپ ترتیب سے بیٹھیے گا، دونوں کان کو کھلا رکھیے گا، ذہن کو کشادہ رکھیے گا، تبھی تو یہ کھوپڑی میں بات آئے گی کہ مولانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے یا یوں ہی بھاگ کے چلے گئے اور ٹائم اپنا بھی برباد کیا، ہمارا بھی برباد کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کو بچے کو حافظ بنانا ہے۔ میں نے اسی مدرسہ کے جلسے میں آج سے 20 سال قبل مولانا اسحاق صاحب پارن کی ایک تقریر سنا، اور مجھے آج تک یاد ہے، ایک واقعہ تھا، وہ کہانی ہے، چاہے وہ
घड़त हो या हकीकत हो, मैं भी आज बयान कर रहा हूं। मौलाना इसहाक था, इसी मदरसे में आलिम भाई बैठे हैं यहाँ पर, पहला जलसा हो रहा था, नजामत मेरी जिम्मा ही अनाउंसर था उस जलसे का। तो मौलाना इसहाक साहब फरमाने लगे, एक तो वो हांडी भाषा के थे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, आप लोगों को याद होगा 4 सवाल का जवाब मांगा था, अभी तक ना हम लोग दे पाए और वो तो सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो रुपोश हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो मौलाना इसहाक साहब क्या फरमाया करते थे कि बच्चों को हाफिज बनाइए, नहीं तो कुरान खानी कौन करेगा, जब मरिएगा तो आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कौन करेगा। उसी पर मौलाना इसहाक साहब ने वाक़या सुनाते थे कि एक दुनियादार आदमी थे, उनको 4-5 बेटा, 4 बेटा, एक बेटा को डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया, सबको सब बनाया, हाफिज किसी को नहीं बनाया, कुरान नाज़िला पढ़ने के लायक नहीं। मेरे दोस्तों, हम हक करें कि हाफिज बने नहीं बने, लेकिन हमारे घर में कुरान पढ़ने वाला बच्चा जरूर पैदा हो। मेरे दोस्तों, आप कीजिए। मौलाना कहने लगे कि जब उस साहब का इंतकाल हो गया तो उनका डॉक्टर बेटा आया, उनको कुरान तो पढ़ने नहीं आता था, सोचा अब क्या करें, हाफिज जी को ढूंढना शुरू कर दिया कि हाफिज जी कहाँ मिलेंगे, कि हाफिज साहब को लाएंगे और कहेंगे कुरान खानी करवानी है। निकल गए तलाश में। मैं वाक़या सुना रहा हूँ, उसकी सच्चाई या उसकी हकीकत की मैं सनद नहीं दे रहा हूँ, एक वाक़या सुना रहा हूँ जिसको मैंने खुद सुना। और जब वो डॉक्टर साहब निकल गए हाफिज जी ढूंढने के लिए, तो अभी के दौर में जितना आज कितनी